السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں ناول مالا کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں ناول مالا کی پارٹ نمبر 6۔ میں نے آپ کی تصویریں واٹس ایپ کی ہیں۔ کوئی عرب نوجوان ہے۔ ڈرائیور کے ہونٹ ایک دم اوہ میں سکڑے۔ آلیان کے مخاطب دراز قد آدمی نے غصے میں اس کے کندھے کو 2 انگلیوں سے دھکا دیا تھا۔ خلاف توقع اس نے جواب میں کچھ نہیں کیا، بس کندھا چھڑایا اور پیچھے کو ہٹ گیا۔ وہ عرب آدمی اب انگلش شہادت سے اشارہ کرتا کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنی دور سے ڈرائیور کو آواز نہیں آتی تھی، البتہ وہ آلیان کے ملاقاتی کے تاثرات پڑھ سکتا تھا۔ یہ تاثرات یونیورسل تھے۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، ایسے تاثرات صرف ایک صورت میں کسی شخص کے چہرے پہ آتے ہیں۔ اس نے آدمی کے پیسے دینے میں ادھار ہے یا شاید کسی کی پیمنٹ۔ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا۔ اس ساری کارروائی میں کبیرہ بیگم کے ساتھ گوا رہا تھا۔ پہلی دفعہ آلیان کو اس طرف سے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر اسے جیسے خوشی ملی تھی۔ کسی بھی طرح پتہ لگاؤ کہ معاملہ کیا ہے، وہ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے کس کے پیسے دینے ہیں۔ کبیرہ بیگم اس کی طرح خوش نہیں تھی۔ اس طرح بھی انداز میں نیکلس کو انگلی پر مروڑتی وہ ہدایت دے رہی تھی۔ نہ وہ کھلے دل سے ان کو ماں تسلیم کر رہا تھا، نہ وہ اپنے مسئلے ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کا دل جیتے تو کیسے جیتے؟ مالا کے اپارٹمنٹ کے ٹیرس سے شہر کا جو حصہ دکھائی دیتا تھا وہ اس صبح سرمئی پن میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرمئی پانی، سرمئی کشتیاں، سرمئی درخت، لیکن بہت عرصے بعد کشمالہ مبین کی زندگی سرمئی نہیں تھی۔ وہ بالکونی پر کوہنیاں جمائے کافی کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا کے دور تک پھیلے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور ہر جانب ٹھنڈی چھایا تھی، البتہ پھر بھی اس کا دل باہر ٹیرس پہ کھڑے ہونے کو چاہ رہا تھا۔ کوٹ، دستانے اور اونی ٹوپی پہنے وہ کافی لیے وہیں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد دل جیسے ہلکا سا ہوا تھا۔ اسے اب کچھ بھی اکیلے نہیں کرنا ہوگا۔ بالآخر وہ اس ٹریپ سے نکل آئے گی جس میں وہ ہمیشہ خود کو محسوس کرتی تھی۔ وہ پھندا جو کبھی پوری طرح اس کی گردن کے گرد سے ڈھیلا نہیں ہوا تھا، بالآخر وہ خود اس میں سے نکال رہی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو اس نے اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس لی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے دستانے والا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایئرپورٹ نکالے، ٹوپی تلے انہیں کانوں میں گھسایا، کپ ایک طرف رکھا اور گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ کیا بتانا تھا تم نے؟ ماہی کی آواز میں تجسس تھا۔ وہ سلیک اور رسمی حال حوال کے بعد فوراً اس مدعے پہ آ گئی۔ رات کو مالا نے اس کو میسج کیا تھا اور ماہی نے جواب میں کئی میسیجز بھیجے تھے، لیکن اس نے ابھی تک رپلائی نہیں کیا۔ وہ اس بات کو فون پہ کرنا چاہتی تھی۔ کل ماہر نے مجھ سے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات۔ دوسری جانب سے آتا شور، ماہی کے بچوں کی آوازیں، برتنوں کی کھٹ پٹ، ایک دم ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی، جیسے ماہی کی ساری حسیات اس طرف متوجہ ہو گئی ہوں۔ کیسی بات؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ چند لمحے کے لیے مہبینہ مبین کچھ نہیں بول سکی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ مالا کچھ کہتی، ماہی تیزی سے بولی، تم نے فوراً جواب تو نہیں دیا نا؟ ابھی تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ وہ یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا تھا، بدر کے ملنے سے پہلے۔ میں نے جواب سوچنے کے لیے بہت وقت لیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ دور نیچے بہتے سرمئی پانی کو دیکھ کے وہ مسکرائی۔ اس کا چہرہ روشن تھا اور گلابی۔ میں نے ماہر کو ہاں کہہ دی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ مالا کو لگا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہیلو، اسے جیسے تعجب ہوا۔ مبارک ہو، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ ماہی نے توقف کیا۔ مالا کے ابروان نہ سمجھی سے اٹکے ہوئے تھے۔ ماہر فرید کی ان تمام برسوں میں سب سے بڑی مداح مابینہ مبین تھی۔ وہ اس کا 1 in 50 تھی، جن سے برسوں پہلے اس کو بیچ دیے تھے، اور ساتھ ایک امید کے کہ جو مکتوب ہے اسے انسان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر وہ خاموش کیوں ہو گئی؟ لیکن یہ کہ کیا تم واقعی ماہر جیسے انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ تم ماہر کے سب سے بڑی فین تھی ماہی۔ اس سے جیسے برا لگا تھا۔ میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ سوچ کے بول رہی تھی۔ میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے۔ کیف کی لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو سوزین کو سامنے کا منظر دکھائی دیا۔ قطار در قطار کیبن، بہت سے جھک کے کام کرتے سر۔ وہ ہیل سے چلتی آگے بڑھی تو ٹک ٹک کی آواز پہ بہت سی گردنیں اس کی جانب گھومیں۔ سفید ڈریس پہ مخملی نیلا لمبا کوٹ پہنے، کوہنی پہ بیگ جمائے، ماتھے پہ سن گلاسز، وہ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ ماہر کے آفس کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ وہ تمام سر جو اس کی جانب مڑے تھے وہ آفس کی جانب مڑ گئے، جہاں ماہر فرید دروازے سے باہر آ رہا تھا۔ چار کولڈ گرے سوٹ میں ملبوس، پالش ہوئے جوتوں کے ساتھ مسکرا کے اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ سوزی درمیان میں رک گئی۔
ناپسندیدگی سے زینوں کو دیکھا اور اس جانب بڑھ گئیں۔ ماہر بھی اس طرف بڑھنے لگا۔ حال میں موجود تمام آنکھوں نے ان دونوں کو پیچھا کیا۔ ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مشورہ دینے والا، محنت کرنے والا، ایک اچھا کاروباری انسان۔ مجھے اگر کبھی کام کے سلسلے میں کوئی مدد چاہیے ہو تو میں سب سے پہلے ماہر بے کے پاس ہی جاؤں گی۔ لیکن نیلا مخملی پردہ ہٹا کے سوزین ٹھک ٹھک کرتی اندر داخل ہوئی۔ ماہر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا، شیشے کا دروازہ بند کیا، کلک کی آواز سے لاک کیا اور سربراہی کرسی کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ سوزین اس کو سخت نگاہوں سے دیکھتی ایک کرسی تک آئی، بیگ ٹھک سے میز پر رکھا مگر بیٹھی نہیں، بازو سینے پر لپیٹے۔ بیربل سے کہا اور وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ماہر نے زندگی میں کبھی کوئی ریلیشن شپ کامیابی سے چلایا نہیں ہے۔ اپنی کزن سے منگنی کی، وہ بھی کسی اور وجہ سے، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا ہے، اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ریلیشن شپس کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اتنی عمر اور کامیابیاں ہو جانے کے باوجود اگر ایک آدمی سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کوئی عورت پسند تو آ سکتی ہے، لیکن کسی عورت کے ساتھ گھر بنانا، فیملی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بیربل تم سے بات نہیں کرتا۔ سوٹ میں ملبوس آدمی کھڑا اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ؟ زبردستی اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے، یقیناً اس کا فون بھی لے لیا ہے تاکہ وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ وہ فنکاری تھی۔ بیٹھو سوزی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم سے یہ بات کھڑے ہو کے نہیں سنی جائے گی۔ شادی کے لیے انسان کا بہت اچھا ہونا، بہت خوبصورت یا دولت مند ہونا ضروری نہیں، لیکن اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے۔ اسے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے۔ وہ پہلی مشکل پہ چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ اور ماہر نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ کو زیادہ دیر نہیں چلایا، کم از کم ہم نے نہیں سنا، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ بھلے بہت اچھا انسان ہو لیکن وہ ایک کلاسک مینیپولیٹر ہے۔ وہ کبھی بھی پورا سچ نہیں بولتا، ہمیشہ چیزوں کی دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے۔ بیربل تم سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اسے تمہارے اور براق کے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے۔ سوزی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا۔ وہ سرد رہا، البتہ گردن میں گلٹی سی آ بھر کے معدوم ہوئی۔ میرے اور براق کے بارے میں کیا؟ میز پر رکھی اس کی مٹھی بھینچ گئی، البتہ گردن گڑا کے بولی تھی، سب کچھ، تمہاری واٹس ایپ چیٹ بھی۔ اور ماہر نے میز پر رکھا زرد لفافہ چاک کیا اور اس کے سامنے رکھا۔ سوزی نے لفافے کو ذرا سا کھولا اور اندر سے 4 سائز کے پرنٹ آؤٹس نکالے۔ تصویریں میرے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے یہ فوٹوگراف لیے تھے تمہارے اور براق کے۔ سوزی نے نیل پالش لگی انگلیوں سے فوٹوگراف نکالے، سرسری سا ان کو دیکھا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ فوٹوگراف میرے اور براق کے ڈنر کے ہیں۔ اس ڈنر میں اور لوگ بھی تھے، لیکن شاید آپ کے فوٹوگرافر نے جان بوجھ کے صرف ہماری ہی تصاویر لی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ بیربل کو یہ دکھا بھی دیں تو اس سے وہ مجھے بے وفا نہیں سمجھے گا۔ ساتھ ہی وہ میرا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں ایسا مرد چاہیے مالا جو زندگی کی دھوپ میں تمہارے لیے سایہ بن سکے، نہ کوئی تمہیں اپنا سایہ بنائے۔ کیا تم واقعی شیور ہو کہ تم ماہر جیسے پیچیدہ انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ میں ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن ماہر کے ساتھ بہت سے مسئلے جڑے ہیں، اور اگر تم اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہو تو وہ تمام مسئلے تمہاری زندگی کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ماہر فرید اسی انداز میں مسکرایا۔ میں نے یہ تصاویر بیربل کو دکھانے کے لیے نہیں بنوائیں۔ بیربل پہلے ہی تمہاری حقیقت جان چکا ہے، اس لیے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کی طرف سے ہم نے ڈائیورس پیپرز فائل کر دیے ہیں۔ چونکہ تم نے پیرنٹل ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس لیے طلاق بہت آسان ہوگی۔ کیونکہ تم نے پیرینیوپیٹیل ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس لیے طلاق بہت آسان ہوگی۔ سوزی کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، غصے سے مٹی بھینچ گئی۔ میں نے کہا نا، ان تصاویر سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ عدالت میں نہ بیربل کے سامنے کی تصاویر، نہ میں نے عدالت کے لیے لی ہیں نہ بیربل کے لیے۔ سوزی ایک دم بالکل ٹھہر کے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی ٹون میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا۔ مسئلے تو سب کے ساتھ جڑے ہیں ماہی، کوئی بھی انسان ایموشنل انٹیلیجنس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں ایک یونیک انسان ہوں، ماہر یونیک انسان ہے، اور ہم دوسروں کو اپنے رویے سے خود سکھاتے ہیں کہ ہم سے محبت کیسے کی جانی چاہیے، ہمیں کیا بات پسند ہے اور کیا بات نہیں۔ پہلے ہی دن سے نہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور نہ مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن زندگی میں نے اتنا سیکھا ہے کہ 2 لوگ ایک رشتے کو مضبوطی تب کر سکتے ہیں جب وہ اس کے لیے محنت کریں۔ جیسے جم میں محنت کیے بغیر باڈی نہیں بنتی، کاروبار میں محنت کیے بغیر کامیابی نہیں ملتی، ویسے ریلیشن شپ میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ماہر فرید کے لیے وہ محنت کرنے پہ تیار ہو؟ ہاں، میں نے خود کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ ہم دونوں زندگی میں جب بھی ایک دوسرے کو کھوتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ تصاویر نہ عدالت کے لیے لی ہیں
نہ بیربل کو دکھانے کے لیے وہ سگار اٹھا کے ہونٹوں میں دبا رہا تھا۔ پھر رک کے پوچھا، ڈو یو مائنڈ؟ سوزی نے ناک سے مکھی کے انداز میں ہاتھ جھلایا۔ میں نے لائٹر سے سگار سلگایا، ایک سانس اندر کھینچی، سگار باہر نکالا، چہرہ ایک طرف موڑ کے دھواں ہونٹوں سے خارج کیا، پھر اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ عدالت میں تو کچھ خاص نہیں ہونا، ایک ہی پیشی ہوگی، تم آؤ گی، سائن کرو گی اور واپس چلی جاؤ گی۔ عدالت میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تصاویر، اس نے سگار والا ہاتھ نیچے کیا، وہ فوٹوگرافس واپس اس کی جانب دھکیلے، یوں کہ وہ بکھر کے سوزی کے سامنے میز پر پھیل گئے۔ یہ فوٹوگرافس میں نے ایوننگ ٹیبلوئڈز کے لیے بنوائے تھے۔ سوزی نے چونک کر اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ بیربل تمہارے ساتھ اب نہیں رہے گا، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، لیکن ان فوٹوگرافس کے ریلیز ہونے کے بعد شہر کے سارے ٹیبلوئڈز تمہاری بات کریں گے۔ تم اگلے ایک ہفتے کے لیے ان چیپ اخباروں کی سب سے بڑی خبر ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا سوزی؟ بیربل تمہاری زندگی کا کبھی فل ٹرم پلان نہیں تھا، وہ ایک تھوڑے عرصے کا پلان تھا۔ میں اور تم یہاں اکیلے ہیں، کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا درمیان میں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نے کچھ عرصہ کے بعد بیربل کی بہت سی دولت کو اپنے نام کر کے اس کو چھوڑ ہی دینا تھا اور کسی دوسرے مرد کی طرف موو کر جانا تھا۔ لیکن اگر میں اس طلاق کی اصل وجہ اخبارات میں دے دوں تو کیا ہوگا؟ کیا تم کسی دوسرے امیر آدمی کی طرف موو آن کر سکو گی؟ مسئلہ صرف اس کے ساتھ نہیں جڑے ماہی، مسئلے میرے ساتھ بھی جڑے ہیں۔ میرا ایک ایکس ہسبینڈ ہے جو ایک سائیکوپیتھ ہے اور سیریل کلر ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا دشمن ماہر فرید ہے، اور میرا وہ ایکس ہسبینڈ میری زندگی سے کبھی نکل نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ سو اگر کوئی انسان میرے ساتھ تعلق جوڑنے پہ خطرے میں ہے تو وہ ماہر ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کو ریلیشن شپ کو ایک چانس بلکہ کئی چانسز دینے پر تیار ہے۔ کانفرنس روم میں سگار کی مہک سندل ووڈ کی موم بتی کے ساتھ مل گئی تھی۔ ماہر نے سلگتے سگار کو ہونٹوں سے نیچے کیا اور اسی انداز سے بات جاری رکھی، تمہارے پاس ایک چانس ہے۔ بیربل کو تم کھو چکی ہو، جو دولت تم نے لے لی وہ تمہاری ہوئی، ہم اس کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ تم اس پیسے سے ایک سوشلائٹ کے طور پر ایک ٹاکسک ڈائیورسی بن کے ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ تم ہر محفل میں جا کے ہمدردی والا کارڈ کھیل سکتی ہو اور لوگوں کو بتا سکتی ہو کہ تمہارے اوپر ایک نارسسٹ آدمی نے کتنے ظلم کیے اور کیسے تم نے ایک ٹاکسک رشتے سے خود کو آزاد کیا۔ بہت سے مرد اس کہانی سے امپریس ہو جاتے ہیں، یوں تمہیں بہت جلد ایک اور امیر زادہ مل جائے گا، لیکن اگر تم اس طلاق کو میسی بناؤ گی تو میرے وکلا کی ٹیم تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم نہ صرف تمہاری زبردستی اپنے نام کروائیں ہر پراپرٹی کو چیلنج کریں گے، بلکہ یہ تصاویر بھی عام کر دیں گے۔ اور براک کی فیملی کو تم جانتی ہو، وہ لوگ اس بدنامی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن اس معاشرے میں شادی شدہ عورت کا ایسا کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ مجھے اور بیربل کو دونوں آپشنز میں کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ایک کاغذ سامنے دھکیلا۔ سوزین چل ہمیں اس کاغذ کو دیکھے گئی، پھر ہاتھ بڑھایا۔ ماہر نے پین اس کی جانب بڑھایا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس نے سگار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سوزی نے اسے ہونٹوں سے لگایا، ایک کش بھرا، دوسرا، پھر تیسرا۔ چند گہرے سانس لیے، پین اٹھایا اور کاغذ پر دستخط کر دیے، پھر بیگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی، سگار اونچا کر کے دکھایا۔ ڈو یو مائنڈ؟ نو پرابلم۔ وہ جبرن مسکرایا۔ جہاں وہ اتنا کچھ رکھ چکی تھی وہاں یہ سگار بھی اس کا ہوا۔ سو بھلے وہ کلاسک مینیپولیٹر ہوا یا آدھا سچ بولنے والا انسان، یا اس کو رشتے نبھانے نہ آتے ہوں یا مجھے رشتے کامیاب کرنے نہ آتے ہوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو چانس ضرور دیں گے۔ دن کے بعد ان دونوں کے درمیان اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شے جو عرصے سے ماہر فرید کے اندر اسے بے چین کر رہی تھی، وہ غیر یقینی کسی صورتحال تھی۔ وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ تحفظ کے احساس کے کہیں نہیں جا رہی، وہ یہیں ہے اور وہ بھی یہیں رہے گا۔ اور جیسا کہ ہلال ہمیشہ کہتی تھی کہ بدر اور وہ ایک ساتھ بڑے ہوں گے، اور آج ہلال نے کہا تھا کہ وہ پمپکن پائی بنائے گی اور وہ لوگ مالا اور بدر کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ سو اس وقت وہ دیوار کے پار مالا کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور فیضی خانم مالا کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی۔ یہاں فرید لار کی طرح کفکار فرنیچر نہیں تھا، چند آئیکیا کے صوفے اور خالی سا لانگ روم، وسط میں ایک سستا سا کارپیٹ شاید مالا نے بچے کے لیے لا کر بچھایا تھا۔ اس پر اس وقت بدر اور ہلال آلتی پالتی کے بیٹھے تھے۔ بدر سر جھکائے سامنے بکھرے بلاکس کو ایک دوسرے پر جوڑ رہا تھا۔ ماہر بالکونی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا قہوے کے گھونٹ بھرتا خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مالا ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے آستین اونچے چڑھائے کچن میں برتن سمیٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ایک نگاہ ماہر پہ ڈال لیتی اور مسکرا دیتی۔ اس کی ایک مسکراہٹ ہر چیز کو جیسے شانت کر دیتی تھی۔ ماہر کی نگاہ بار بار کاؤنٹر پر رکھے مالا کے مگ تک جاتی۔
اس کا قہوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک گھونٹ بھرنے لگتی، پھر بدر کو کچھ چاہیے ہوتا اور وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی، واپس آتی، مگ کہیں اور رکھ دیتی، اور یوں اس کا کپ بنا پیے ہی سرد ہوتا جا رہا تھا، یا شاید وہ اس کو بھول گئی تھی۔ شاید مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی کافی ٹھنڈی اور کھانے باسی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب میں خوش ہوتی ہیں۔ اسے دور کسی دوسرے ملک میں کھدی ہوئی ایک قبر یاد آئی اور اس کا کتبہ، اس کتبے پر اس کی ماں کا نام لکھا تھا، لیکن جب بھی اس کتبے کو دیکھتا تھا اسے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ مالا کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے، لیکن کیا وہ واقعی کبھی کر سکے گا؟ مالا سمجھتی تھی کہ معاف کرنے سے انسان ہیل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نئے رشتے میں جانے سے پہلے انسان کا ہین ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہیلنگ تو ایک پروسیس تھا، ہر روز صبح اٹھ کے اس کو کرنا تھا۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح ہر شام اس کو ادھورا چھوڑ کے سو جانا تھا۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت سا ٹراما لاتا تھا۔ یہ ہر روز کی مشق تھی، اور بالآخر وہ اس کو مالا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اب ہلال اور بدر کے ساتھ گھٹنوں کے بل اس سستے کارپیٹ پر بیٹھی تھی، مسکرا کے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے اس کا سر دائیں بائیں ہلنے سے پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ ماہر گھونٹ بھرتے ہوئے خاموشی اور اطمینان سے اسے دیکھتے گیا۔ وقتاً کچھ تھا جس نے اسے چونکایا۔ بدر بلاکس بناتے بناتے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ لاؤنج کی LCD کو مالا نے ایک ڈیجیٹل فوٹو فریم کے ساتھ کنیکٹ کر کے ماہی، اس کے بچوں اور بدر کی تصویر کا سلائیڈ شو لگا رکھا تھا۔ کہ سلائیڈ شو کافی دیر سے چل رہا تھا اور کسی کی توجہ اس طرف نہ تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اکثر وہ گھر میں دائیں بائیں تصاویر لگا لیتی، شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اپنے کزنز اور رشتوں کو پہچانے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سلائیڈ شو ختم ہو کے کوئی دوسرا سلائیڈ شو شروع ہو چکا تھا۔ شاید مالا کے آئی کلاؤڈ کی تصویروں کا ڈیٹا تھا جو اس کا فون خود سے اس کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اسکرین پر نظر آتی تصویر مالا اور زیاد کی تھی۔ مالدیپ میں برسوں پہلے وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ماہر نے چونک کے مالا کو دیکھا، وہ مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے بدر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دیکھا بدر اسکرین پر رکی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر آتے اس اجنبی شخص کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ ماہر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اسکرین اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ تصویر، وہ صرف مالا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہ اسکرین پہ پڑی تو اس نے گہری سانس لی۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے بازو لمبا کر کے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بدر کے کان کے قریب جھکی۔ وہ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹ پڑھ سکتا تھا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، دس مین از یور فادر۔ وہ اس بات کو بار بار دہرا رہی تھی۔ بدر کو ذہن میں رجسٹر ہوا یا نہیں، اس نے سر واپس بلاکس پہ جھکا لیا۔ ماہر کو لگا تھا کہ شاید وہ عجیب آکورڈ محسوس کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تحفظ کا احساس جو وہ اس کو اغوا میں دے چکی تھی، کوئی بھی چیز اس کو ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں حقیقت تھیں، جیسا کہ زیاد بدر کا باپ تھا۔ انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتی مالا کی نگاہ اس پہ پڑی، پھر اس نے بازو نیچے کیا اور مسکرا دی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو اس بات میں خم دیا، انسان اپنا ماضی نہیں بدل سکتا، اس سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، تبھی فون بجنے لگا۔ ماہر نے ان تینوں کو کارپیٹ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ سر، ضیاء سلطان، جس بار میں جاتا تھا، ہمیں اس کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ ماہر فرید کے تمام اعصاب جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ عمار کہہ رہا تھا، مالک بے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ بارستہ کی جگہ ہمارا آدمی اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دے گا، ایسا خاموش زہر جس سے علامتیں ہارٹ اٹیک کی آئیں گی۔ واٹ؟ وہ ویسے بھی ایک ناپسندیدہ شخص ہے، اس کے مرنے کا کسی کو افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو اس شہر میں اس کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ابھی کرنا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے دوران، کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو معلوم نہیں وہ دوبارہ آئے یا نہیں۔ تم لوگ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مالک صاحب کا میرے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ بہت خفا ہوں گے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے آخری حکم انہی کا ماننا ہوگا۔ عمار کہتا جا رہا تھا اور وہ کارپیٹ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ تصویر سے بے نیاز واپس اپنے بلاکس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مالا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی۔ بچے نے صرف سر اس بات میں ہلایا۔ وہ مگن تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک بلاک کو دوسرے پر رکھ رہا تھا۔ سر، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کسی کو اس شہر میں ضیاء سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کسی کو اس شہر میں ضیاء سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کسی کو اس شہر میں ضیاء سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ میرے آنے سے پہلے کچھ مت کرنا۔
وہ فون تیزی سے نیچے کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دور بیٹھی کشمالہ نے تعجب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جبراً مسکرا کے جلدی جلدی معذرت کرتا باہر کو بھاگا تھا۔ اسے مالک کو روکنا تھا، وہ قاتل نہیں تھا اور ایک بچے سے اس کا باپ نہیں چھین سکتا تھا۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے کنارے اونچائی پر واقع اس لکڑی کے گھر کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں۔ مالک فرید بیڈ پر نیم دراز تھے، چند نالیاں ان کے ہاتھوں میں پیوست تھیں۔ چہرہ مزید نحیف ہو چکا تھا، البتہ اس پہ غصہ ویسا ہی تھا جیسا ماہر نے ساری عمر دیکھا تھا۔ عمار ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا، ایسے کہ اس کا سانس رکا ہوا تھا۔ نگاہیں ٹینس بال کی طرح ماہر سے مالک پہ جاتیں، جو کن پٹی مسلتا دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ وقتاً وہ رکا، مڑ کے مالک کو دیکھا۔ وہ مالا کے بچے کا باپ ہے، میں اس کو نہیں مار سکتا، میں قاتل نہیں ہوں۔ عبد المالک فرید کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے، وہ اس شہر سے نہیں جائے گا تمہارے مارے بنا۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ماہر بیٹھ تک آیا، اس کے قریب بیٹھا۔ مالک، اس کی آواز دھیمی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک دن نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی کا خون اپنے ہاتھ پہ لے کر نہیں مرنا چاہتا۔ وہ ایک قاتل ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے، اور میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو مارو۔ یہ گناہ میرے سر سہی، میرا تو ویسے بھی وقت ختم ہو چکا ہے، کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ان کی آواز درشت تھی، بیزار، غصے میں بار بار عمار کو دیکھتے جیسے کچا کھا جانا چاہتے ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دے سکتا، میں بدر کے باپ کو نہیں مار سکتا۔ اگر تم نے زندگی مالا کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس بچے کے باپ تم ہوگے، تم اس کو پالو گے، تم اس کا خیال کرو گے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگے۔ وہ اس بچے کی زندگی میں صرف زہر گھولے گا۔ وہ خطرناک انسان ہے، وہ کبھی مالا اور بدر کو سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ مالک کے غصے سے کانپتی آواز میں جیسے منت تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں دہلایا۔ نہیں، میں اس بچے کی ساری زندگی حفاظت کروں گا، اس کا خیال کروں گا اور ہر وہ کام کروں گا جو کسی باپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن مالک، وہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا باپ ضیاء سلطان ہی ہے، اور کسی بچے سے اس کے باپ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا کہ میں نے اس بچے کے باپ کو مارا ہے۔ ضیاء سلطان کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے ہاتھ پہ یا تمہارے ہاتھ پہ اس کا پلید خون نہیں لگے گا۔ ماہر، بدر اس کا بیٹا ہے، مالک، اور تم میرے بیٹے ہو۔ میں تمہیں اس بچے کے پیچھے نہیں کھو سکتا۔ ان کی آواز کانپتی تھی، وہ چند لمحے سانس نہیں لے سکا۔ عبد المالک فرید کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تھی، خوف تھا، بے بسی تھی، اور یہ سب اس نے عرصے بعد وہاں دیکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مالک کے اس تخوانی کمزور ہاتھ پہ رکھا جس میں جگہ جگہ سوئیاں پیوست ہونے سے نیل پڑے تھے۔ تم مجھے نہیں کھوؤ گے، لیکن اگر تم نے مجھے قاتل بنا دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ یہ بہت آسان تھا ماہر، اس سے اچھا موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ایک قاتل کو قتل کرنا بہت آسان تھا، لیکن یاد رکھنا آج تم نے خود یہ موقع گوایا ہے۔ پھر اس نے عمار کو دیکھا، اس بات میں سر ہلایا۔ عمار نے سر کو جنبش دی اور فون کان سے لگایا۔ اب وہ اپنے آدمی کو منع کر رہا تھا۔ وہ لوگ زیاد سلطان کو نہیں چھوئیں گے، یہ طے ہو چکا تھا۔ تم میری وجہ سے زیاد کو نہیں مارو گے۔ مالک، مجھ سے وعدہ کرو۔ ماہر کو اس پر اعتبار نہیں تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ مالک نے بیزاری سے ہاتھ چھڑایا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، جب کہا ہے تمہارے لیے اس کو نہیں ماروں گا تو نہیں ماروں گا۔ جاؤ، مجھے ریسٹ کرنے دو۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، عمار اور ماہر آہستہ آہستہ کمروں سے نکل گئے۔ بتیاں بجھ گئیں، گھر خاموش ہو گیا اور اپنے کمرے میں بیٹھی زارا دھیرے سے باہر نکلی۔ وہ ننگے پیر تھی، لکڑی کے گھر کی ڈرائی وال سے آوازیں صاف اندر باہر سنائی دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے باپ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سنائی دی، البتہ وہ جانتی تھی کہ مالک فرید اس وقت نیند کی دوا لے کے سوتے ہیں، ان کا جاگنا ناممکن تھا۔ وہ بلی کی چال چلتی ان کی سائڈ ٹیبل تک آئی، چارجنگ پہ لگا فون اتارا۔ اپنے باپ کا پاسکوڈ ہر بیٹی کی طرح اس کو معلوم تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے فون کھولا، عمار کی چیٹ کھولی۔ وہ ہوٹل جہاں زیاد رہ رہا تھا، وہ بار جہاں وہ آتا تھا اور وہ اوقات جن میں وہ آتا تھا، سب وہاں درج تھا۔ ایک اچھے وفادار ملازم کی طرح عمار نے ہر چیز کو ڈاکومنٹ کر کے مالک فرید کو بھیجی تھی۔ اس سے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اپنے فون سے مالک کے فون کی تصویر لی، فون لا کر کے واپس رکھا اور انہی دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیا کوئی ایسا تھا جس کو زارا بھی نہ ڈھونڈ سکے؟ سنہری دھوپ کڈ کوئے کے اس ہوٹل کے کھڑکیوں سے اندر چھلک رہی تھی۔ ریسیپشن لکڑی کے فرش اور اینٹیک فانوسوں سے مزین تھی۔ لکڑی کا زینہ اتر کے بنا آواز کے چلتا ہو ضیاء سلطان نیچے آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹس پہ بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں دائیں بائیں گھما کے وہ اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔
جب آخری زینے پر ٹھہر گیا، لابی کے صوفے پر زرینہ فرید بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ اس کے سفید لانگ بوٹس گھٹنوں کے قریب ختم ہوتے تھے۔ وہ مسلسل اسی کو دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ضیاء سلطان اس پہ ایک نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا، جیسے پہچانا نہ ہو۔ البتہ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے آئی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے فرش پہ دھمک کی آواز آتی تھی۔ ضیاء سلطان۔ زیاد ایک دم پلٹا۔ وہ جو قریب آ رہی تھی جھٹکے سے رکی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ زارینہ کو اوپر سے نیچے تک اسکین کر رہا ہو۔ زارا نے بلدار بالوں میں انگلیاں چلا کے انہیں گردن کے ایک طرف آگے لا پھینکا۔ وہ جیسے بہت پرسکون اور شانت تھی۔ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات؟ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا ہے تو بات بھی اہم ہوگی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ زیاد کے چہرے پہ ایک غیر آرام دہ سا تاثر آیا تھا، چونکہ جانے والا جیسے وہ یہاں محفوظ نہ ہو۔ کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہتے ہو۔ ریسیپشنسٹ نے میز پر رکھی گھنٹی پر زور سے 2-3 دفعہ ہاتھ مارا۔ ٹرن ٹرن کی آواز آئی۔ دونوں چونک کے اس طرف دیکھا۔ وہ برہمی سے ان کو گھورتے ہوئے سامنے سے ہٹنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ چوکھٹ کا رستہ روک کے کھڑے تھے اور باہر سے آتی سیاحوں کی ٹولی اندر آنا چاہ رہی تھی۔ زیاد نے ابرو سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوٹل کے باہر نکلے۔ سامنے ایک سڑک تھی جو نشیب کی طرف جاتی تھی۔ دائیں بائیں دکانیں کھلی تھیں۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کا ایک رقص تھا۔ تم کیا جانو میں کیا چاہتا ہوں؟ تم مالا اور ماہر کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے؟ میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ماہر اگر میرا نہیں ہوگا تو اور کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس سے تیز چل رہا تھا۔ باہر ٹھنڈ تھی، البتہ زارا کے پاس ٹوپی پہننے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہا نا، ماہر نے مجھے نہیں اپنایا، لیکن وہ مالا کو بھی نہیں اپنائے گا۔ یہ میں چاہتی ہوں۔ زیاد سڑک کنارے رک گیا، پلٹ کے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے پیچھے سڑک نشیب کی طرف جاتے ہوئے پانی کے کنارے دم توڑ دیتی تھی۔ وہاں سے بہت سے بغلے اڑ اڑ کے اس طرف آ رہے تھے۔ زارا بغلوں کے پروں کے پھڑپڑاہٹ نہیں سن رہی تھی، نہ ہی ارد گرد کا شور۔ وہ زیاد کی آنکھوں میں امید اور بے چینی سے دیکھتے ہوئے اس کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ میں تمہیں اور ماہر کو ایک دوسرے سے نہیں ملا سکتا، یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن تم اس شہر میں کسی وجہ سے ہو۔ تم کچھ ایسا سوچ رہے ہو جو کرنے سے وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ زارا چونکی، ابرو اکٹھے کر کے اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال تم ماہر کو مارنے کی کوشش کرو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کو مارو، بلکہ اس نے ایسے کہا، کچھ ایسا کرو کہ مالا اور وہ ایک نہ ہو سکیں۔ جو میں کروں گا اس کے بعد تم اور ماہر بھی ایک نہیں ہو سکو گے۔ زارا کے چہرے پہ ایک دم سے جیسے بہت سی لکیریں ابھریں، بنجر زمین کی دراڑیں جس پر برسوں سے پانی نہ ڈالا گیا ہو۔ پھر وہ جبراً مسکرائی۔ بے شک میرا نہ ہو، لیکن اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ ضیاء سلطان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس کا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، بلکہ وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ زارا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے۔ وہ یقیناً کوئی چال سوچ رہا تھا، کوئی ایسی چال جس سے وہ مالا کو دوبارہ سے اپنی باتوں میں پھنسا کے ماہر سے دور کر دے، بنا خون خرابے کے، بنا کسی جان لیے۔ ضیاء سلطان یقیناً یہی سوچ رہا ہوگا۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی، وہ ماہر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف اپنی ایکس وائف پہ فوکس کرے گا۔ تم جو بھی کرنے جا رہے ہو، میں اس میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زیاد نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تم کون ہو جو میری مدد کر سکو؟ میں وہ ہوں جس سے تمہیں تلاش کر لیا، حالانکہ اپنی طرف سے تم بہت خفیہ جگہ پر رہ رہے تھے۔ زیاد نے ہونٹ بھینچ لیے، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور پلٹ کے آگے بڑھ گیا۔ میں تمہاری کال کی منتظر ہوں گی۔ دارا نے پیچھے سے آواز دی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال اڑنے لگے تھے۔ ضیاء سلطان دور جا رہا تھا اور بوسفورس کے بغلے اڑ اڑ کے اس جانب آ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ماہر فرید کو مارنے کا رسک نہیں لے گا۔ وہ یقیناً اپنی بیوی کو کسی طرح شیشے میں اتار کے واپس لے جانے کا سوچ رہا ہوگا، اور وہ اس کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکتی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، میں کسی کی جان نہیں لے رہی، صرف ماہر کو مالا سے دور کر رہی ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔